بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کہ جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، ہم اس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے اس کا پارٹ نمبر 8 اور پیج نمبر 112 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے جس چیپٹر کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا لاسٹ آڈیو میں، وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے معجزات اور کرامات وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب جو ہم آج ابھی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے امام جواد علیہ السلام کا عجیب ترین معجزہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب محمد بن ابراہیم جعفری سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی دختر حضرت حکیمہ خاتون سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جب میرے بھائی حضرت محمد تقی علیہ السلام کی شادی ہوئی، میں ان کی بیوی ام فضل کے پاس گئی تاکہ اس سے احتجاج کروں۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم دونوں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی فضیلت پر باتیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کس قدر علم عطا کر رکھا ہے۔ اس دوران ام فضل نے مجھ سے کہا، اے حکیمہ، میں تمہیں امام ابو جعفر علیہ السلام کا وہ عجوبہ بتاؤں، کسی نے بھی آج تک ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب میں یہ بات سنتی کہ ابو جعفر علیہ السلام نے ایک کنیز سے عقد کر لیا ہے تو مجھے یہ بات تڑپا کر رکھ دیتی، میں غضبناک ہو کر رہ جاتی، میں فوراً اپنے بابا سے شکایت کرتی۔ وہ مجھے فرماتے تھے کہ اے میری بیٹی، برداشت کرو، وہ فرزند رسول ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں ایک عورت آئی، وہ قد و قامت میں ایسے تھی جیسے خضران کی شاخ ہو، وہ پیکر حسن و جمال تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ابو جعفر علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ میں نے کہا، کون ہے ابو جعفر؟ تو اس نے کہا، محمد بن الرضا، اور میں حضرت عمار یاسر کی اولاد میں سے ہوں۔ پیج نمبر 113 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رک گئی۔ میں فوراً اٹھی اور مامون کے پاس پہنچی۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ میں نے اسے اپنا حال بیان کیا۔ میں نے کہا، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور تجھے بھی، بلکہ تمام عباسیوں کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہہ دیا تھا، حالانکہ امام علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ میری باتوں نے مامون پر اور وہ اثر کیا کہ وہ آپے میں نہ رہا۔ وہ فوراً اٹھا، تلوار ہاتھ میں لے لی اور قسم کھائی کہ وہ ہر صورت ابو جعفر کو قتل کرے گا۔ وہ ادھر آیا جہاں امام علیہ السلام اپنے کمرے میں آرام پذیر تھے۔ ام فضل کا بیان ہے کہ جب میں نے اپنے باپ کو اس طیش میں دیکھا تو میں پریشان ہو کر رہ گئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے اور اب کیا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا اور انہیں بھی۔ میں اپنے باپ کے پیچھے دوڑی کہ دیکھوں کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ابو جعفر علیہ السلام نیند میں تھے۔ اس نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا اور انہیں میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنی تلوار امام علیہ السلام کے حلق پر رکھی اور انہیں ذبح کر دیا۔ میں اور خادم یاسر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مامون واپس چلا۔ اس وقت وہ سخت غصے میں تھا اور اس کے منہ میں مست اونٹ کی طرح کے جھاگ بہہ رہی تھی۔ ام الفضل کہتی ہیں، میں یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگی اور اپنے باپ کے گھر آ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے غائب ہو کر رہ گئی۔ میں نے رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو میں اپنے باپ کے کمرے میں گئی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا نشہ شراب اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے گزشتہ رات کیا کیا ہے؟ مامون نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ام الفضل نے کہا کہ آپ ابن رضا علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ اس وقت سو رہے تھے اور آپ نے تلوار کی ضربات سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اپنی تلوار سے انہیں ذبح کر دیا۔ مامون نے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ پیج نمبر 114۔ ام الفضل نے کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں ایسا آپ سے صادر ہوا ہے۔ مامون نے چیخ چیخ کر یاسر خادم کو بلایا۔ جب یاسر آیا تو اس نے پوچھا، یہ ملعونہ کیا کہہ رہی ہے؟ یاسر نے کہا، سچ کہہ رہی ہے۔ مامون نے کلمہ استرجا پڑھا اور ہائے ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، یاسر بھاگ کر جا، مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر۔ یاسر بھاگ کر امام علیہ السلام کے گھر آیا اور صورتحال دیکھ کر مامون کے پاس آیا اور کہا کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ مامون نے کہا، تم نے کیا دیکھا؟ تو یاسر نے کہا، میں امام ابو جعفر علیہ السلام کے قریب گیا تو آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ نے گون، گاف و نون اور گون کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ابا قبا، عین بے الف قاف بے الف پہن رکھا تھا۔ میں آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کا بدن مبارک دیکھوں کہ وہ زخمی تو نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ قمیص اپنے بدن سے اتار کر دے دیجیے تاکہ برکت کے لیے میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ آپ نے
तबस्सुम किया जैसे कि वो ये बताना चाहते हों कि मैं उन्हें हर बात का इल्म उन्हें हर बात का इल्म है। आपने मुझे फरमाया मैं तुम्हें फ़ाखरा लिबास पहनाऊँगा। मैंने अर्ज़ किया मुझे सिर्फ यही कमीज़ चाहिए। आपने कमीज़ उतार दी। मैंने आपके जिस्म मुबारक को देखा, वल्लाह आपके बदन पर ज़ख़म का कोई निशान नहीं था। ये सुनकर मामून सजदे में गिर गया। मामून ने यासिर को 1000 दीनार इनाम दिया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इमाम अलैहिस्सलाम के खून से महफूज रखा। मामून ने कहा कि हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि ये मलऊना मेरे पास आई थी और मेरे सामने रो रही थी, लेकिन अबू जाफ़र तक जाना मुझे याद नहीं है। यासिर ने कहा वल्लाह आप अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम से तलवार से हमले कर रहे थे और हम दोनों देख रहे थे। आपने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डाला था, फिर अपनी तलवार से उन्हें ज़िबा कर दिया था। उस वक्त आप गुस्से में थे। मामून ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जुर्म का मुर्तकब ना हुआ। पेज नंबर 115। उम्मे फ़ज़ल का बयान है कि मुझे मेरे बाबा ने कहा कि अगर तू दोबारा उनकी शिकायत लेकर आई तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में मामून ने यासिर से कहा कि ये 10,000 दीनार हैं, ये अबू जाफ़र के पास ले जा और उनसे कहो कि वो सवार होकर मेरे पास आएँ। अलावा अज़ीं हाशमियों और अशराफ व कवाद को इत्तला दो कि वो भी उनके हमरा आएँ। सबसे पहले अबू जाफ़र को मेरे पास ले आना, फिर बाद में दूसरे लोग आएँ और उनको सलाम करें। यासिर ने ऐसा ही किया जैसे मामून ने कहा था। जब यासिर इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए यासिर, ये वाक़या तेरे और इसके दरमियान एक अहद है कि क्या उसने अपनी तलवार से मुझ पर हमला किया था। ए यासिर, वो जानता है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से कुछ हस्तियों को मेरी नुसरत पर मुकर्रर कर दिया है, वो मेरे और मामून के दरमियान रुकावट हैं। यासिर ने कहा ए फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वक्त अताब नहीं है। आप अलैहिस्सलाम को अपने जद्दे नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाबा अली अलैहिस्सलाम का वास्ता, उसे किसी चीज़ का इल्म नहीं था, आप माफ़ कर दें। फिर अशराफ को हुक्म दिया कि वो इमाम अलैहिस्सलाम के पास आएं, लेकिन हसन के बेटे अब्दुल्ला और हमज़ा ना आएं क्योंकि ये मामून के नज़दीक जाकर इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते थे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर सवार हुए। ये तमाम लोग भी आपके हमरा अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। जब इमाम अलैहिस्सलाम मामून के पास आए तो उसने आपकी आंखों के दरमियान बोसे दिए और सदर मजलिस में जगह दी। लोगों को हुक्म दिया कि वो सब एक तरफ होकर बैठ जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम के साथ खिलवत में माजरत की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। मामून ने कहा फरमाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शराब पीना छोड़ दो। मामून ने कहा सरे तस्लीम खम है। ये हवाला है किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 50 सफ़ा नंबर 69। ये हम आ गए हैं पेज नंबर 116 पर। लिखा है ए कारी मोहतरम, यानी कि कौन, आप और मैं। लिखा है अभी आपने मुताला किया है कि मामून रशीद ने हज़रत इमाम अबू जाफ़र अलैहिस्सलाम पर अपनी तलवार से हमला किया और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर अपनी तलवार से आपको ज़िबा कर दिया। आप वाक़े की सेहत के दो एहतमाल हैं। इस वाक़े की सेहत के दो एहतमाल हैं। नंबर 1, मामून अब्बासी ने हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को हकीकी सूरत में अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ये अमल वाकई हो गया था। मामून अब्बासी से ये जुर्म वाकई हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामला से इमाम अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदगी दे दी और आप अलैहिस्सलाम के सारे जिस्म भी मुंदमिल हो गए। जिस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया कि क्या तुम ईमान नहीं रखते? कहा ईमान तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए। फरमाया बस 4 परिंदों को पकड़ लो और फिर उनके टुकड़े कर दो और फिर उनका एक एक हिस्सा पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ। वो तेज़ी से आप अलैहिस्सलाम के पास चले आएंगे और जान रखो कि अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। ये अल्फाज हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 260 के जो हमने पढ़े। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि तफसीर में आया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो 4 परिंदे पकड़ें जिनकी जिन्स मुख्तलिफ हो, और वो 4 परिंदे ये थे कि मोर, मुर्गा, कबूतर और कौवा। ये अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें ज़िबा करने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनके परों को इनके खून से रंगीन कर दो। इन सब के गोश्त के टुकड़ों को आपस में मिला दो और 10 हिस्से बनाकर 10 पहाड़ों पर रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और फिर कहा कि अल्लाह ताला के इज़्न से ज़िंदा हो जाओ। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मंज़र देखा वो अजीब था, जैसा कि 10 पहाड़ों के परिंदों के अज्जा
پڑے تھے وہاں سے ایک دوسرے کی طرف اڑ رہے تھے، اڑنے لگے، ہڈیاں، گوشت اور ان کے پر ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر اڑ کر اپنی جگہ پر جمع ہونے لگے۔ چند لمحوں کے اندر چاروں پرندے دوبارہ زندہ ہو کر زمین پر چلنے لگے۔ الحمدللہ۔ ہم آ گئے پیج 117 پر، اور ابھی پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ ہاں، اس واقعے کی صحت کے 2 احتمال ہیں، یہ ہم نے کہا تھا نا۔ پہلا احتمال ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مامون عباسی نے حضرت امام محمد تقی کو حقیقی صورت میں قتل کر دیا، پہلا یہ تھا۔ اب دوسرا احتمال پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مامون رشید کی تلوار کی ضربات سے امام علیہ السلام کا جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو امام علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا تھا۔ مامون نے اسے امام جواد علیہ السلام سمجھ کر تلوار سے حملہ کر دیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس نے امام کو قتل کر دیا ہے، اس طرح سے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 157 انورٹڈ کاما کہ جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس میں شک میں مبتلا ہیں کہ زن کی پیروی زوئے نون زن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسہر یوتی یا تیتانوس، یہ تو الف نون واو سین، تیتانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، یا کسی اور آدمی کو ابن مریم کی شکل دے دی۔ یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ بن مریم نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس نے اس کی تمہارے لیے نشاندہی کی ہے، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ انہوں نے اسے عیسیٰ سمجھ رکھا تھا، اور وہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک اور فرد پیدا کر دیا، اور قادر ہے ایسی لاکھوں شکلیں بنا سکتا ہے، اور ان امور میں عاجز نہیں ہے۔ اب آسانی کے ساتھ اس امر کو سمجھا جا سکتا ہے جس طرح یہودیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ پیدا کر دی گئی ہے، اور انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی دے دی۔ ہم آگے پیج نمبر 118 پر، لکھا ہے مامون نے اسے امام سمجھ کر اس پر اپنی تلوار چلا دی تھی۔ جی ہاں، آنکھوں میں تصرف ممکن ہے، دیکھنے والے کو واقعی چیز کی جگہ ایک اور چیز دکھائی دیتی ہے۔ آئیے فرعون کا قصہ پڑھتے ہیں۔ اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 ترجمہ انورٹڈ کاما کہ انہوں نے لوگوں کو آنکھوں پر سحر کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز، اور پھر سورہ طہ کی آیت نمبر 66 انورٹڈ کاما کہ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تفسیر میں آیا ہے یخیلو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ حقیقت میں نہیں چل رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان رسیوں کے اندر پارا بھر دیا ہے۔ جب پارا گرم ہوتا ہے تو وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے جب رسیوں میں بھرا ہوا پارا گرم ہوا تھا تو رسیوں میں حرکت شروع ہو گئی تھی۔ حاضرین نے سمجھا کہ وہ سانپ زمین پر چل رہے ہیں، حالانکہ پارے ہی کی مدد سے وہ رسیاں چل رہی تھیں۔ جی ہاں، جب انسان جو مخلوق ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پر تصرف کی قدرت رکھتا ہے کہ اشیاء اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں کے تصرف پر اقوا، الف قاف واو چھوٹی اس پہ زبر ہے، اور اقدار اقوا اور اقدر، الف پہ زبر ہے اور قاف دال رے اقدر ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں کے تصرف پر اقوا اور اقدر ہے، جادو کے ذریعے نہیں، اپنے ارادے کے ذریعے۔ تمام اشیاء اس کے سامنے خضوع میں ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ کہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے ہم نے الفاظ پڑھے، اور اب ہم پیج نمبر 119 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے یہی صورتحال یہاں تھی جس رات مامون امام محمد تقی علیہ السلام پر حملہ آور ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کو اس صورت میں متاثر کر دیا کہ وہ وہی دیکھیں کہ جو میں چاہوں۔ وہ اپنے خیال میں امام علیہ السلام پر اپنی تلوار چلا رہا تھا، حقیقت میں کسی دوسری چیز پر تلوار کی ضربات پڑ رہی تھیں۔ یہ سب احتمالی وجوہات ہیں، یہ مادی تحلیلات
تے ہے لام، یہ لام الف مادی تحلیلات ہیں تاکہ معنی کو ذہن تک پہنچا دیا جائے۔ معجزہ ایک اور چیز ہے، وہ طبعی اور مادی پیمانوں سے بلند و بالا ہے، اسے مادی مثالوں سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام جواد علیہ السلام نے مامون کی سازش کو اس معجزے سے رد کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا تھا تاکہ جب چاہیں اسے استعمال کریں اور اپنے دشمن کو ناکام کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے امامہ کی واپسی۔ لکھا ہے قاسم بن محسن سے روایت ہے کہ میں مکے اور مدینے کے درمیان تھا کہ مجھ سے ایک عرابی کا گزر ہوا، وہ سخت بھوکا تھا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے روٹی دی اور وہ جب مجھ سے دور ہوا تو گرد باد چلی، وہ میرا امامہ اڑا کر لے گئی، وہ میرا امامہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ آخر کار میں مدینہ منورہ آیا اور حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قاسم، تیرا امامہ راستے میں گم ہو گیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کا امامہ ان کے حوالے کر دیں۔ جب اس نے امامہ میرے حوالے کیا تو وہی تھا جو حوالے کر اڑی تھی۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول علیہ السلام، میرا امامہ آپ علیہ السلام تک کیسے پہنچا؟ آپ نے فرمایا تو نے عرابی کو کھانا کھلایا، اللہ تیرے اس عمل پر خوش ہوا، تیرا امامہ تیرے پاس واپس آ گیا، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 50 اور صفحہ نمبر 47۔ اور آئیے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 120 پر۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے عورت کو شفا مل گئی۔ ابو بکر بن اسماعیل سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میری ایک کنیز کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں ایک دن اسے امام علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرے گھٹنوں میں درد ہے۔ امام علیہ السلام اس کے گھٹنوں کے اوپر اس کے لباس کے اوپر ہاتھ لگایا۔ جب وہ کنیز وہاں سے اٹھی تو اس کے گھٹنوں کا درد غائب ہو چکا تھا، وہ صحت مند ہو چکی تھی، پھر زندگی بھر اس درد کی شکایت نہ کی۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب الخرائج والجرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376۔ نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے بہرے کو شفا مل گئی۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا۔ ان دنوں میری قوت سماعت ختم ہو چکی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہیں میری اس بیماری کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے میرے کان اور سر پر ہاتھ لگایا اور فرمایا سن اور محفوظ رکھ۔ واللہ اس سے پہلے میں بالکل کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا، اس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سن لیتا تھا۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 57۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے معجزہ توئے چھوٹی ہے، اور اس کے اوپر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، کھڑا الف ہے یا سے کے نقطے ہیں۔ چلے ہم یوں پڑھتے ہیں معجزہ تحیی الارض۔ تحیی الارض ایک معجزہ ہے، یہ معجزہ اللہ اپنے خواص کو عطا کرتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ارضی الف رے زواد چھوٹی ہے، الف زبر ہے، ارضی مسافت کو منٹوں سیکنڈوں میں طے کیا جاتا ہے۔ ارضی یعنی زمین کی تو اچھا یہ ہوگا تحیی الارض یعنی طے کرنا، ٹھیک ہے، طے کے اوپر یہ حمزہ ہوگا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو خصوصی طور پہ یہ قدرت عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج 121 پر آ گئے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک۔ انورٹڈ کاما سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ جنوں میں سے ایک عیار نے کہا میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں یہ کام انجام دینے کے لیے طاقت رکھتا ہوں، امین بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا کہ یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نمل کی آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ جی ہاں جب جنوں میں سے ایک افریت عین فے رے یہ تے
افرید کے پاس اتنی قدرت ہو سکتی ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت چند ساعات میں سے اردن سے لا سکتا ہے، تو کیا وصی نبی صلی اللہ علیہ السلام حضرت آصف بن برخیہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے لے آئیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جی ہاں، حضرت امام جواد علیہ السلام جو سید الانبیاء کے وصی ہیں، تو آپ طی الارض بطور اولا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سامعین طی الارض کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ حمزہ ہے نہ نقطے ہیں، لیکن ہم اب اس کو خود اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ طی الارض یعنی کہ عرض وہ طے کرنا راستہ۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ مندرجہ بالا واقعہ اس امر کی شہادت ہے۔ محمد بن حسن سے مروی ہے، اس نے علی بن خالد سے سنا، میں بغداد میں مقام عسکر میں تھا، مجھے معلوم ہوا کہ وہاں ایک آدمی کو شام کی طرف سے لایا گیا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، یہاں اسے زندان میں بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں زندان کے صدر گیٹ پر آیا اور وہاں کے زندان کے مسئول کو کچھ رقم دی، اس کی اجازت سے اس شامی قیدی کے پاس پہنچا۔ وہ آدمی سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرا قصہ کیا ہے، تو یہاں تمہیں کیوں زندان میں بند کیا گیا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، ہم پیج 122 پہ آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں شام کے علاقے کا فرد ہوں، ہمارے علاقے میں ایک مقام رئیس الحسین انورٹڈ کاما میں لکھا ہے یہ کہ رئیس الحسین کے نام سے معروف ہے، میں وہاں اکثر عبادت میں مصروف رہتا تھا کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اٹھے اور ہمارے ساتھ چلیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا تو میں نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں پایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس مسجد کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ مسجد نبوی میں پایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ مکہ معظمہ میں پایا۔ انہوں نے مناسک ادا کیے، میں نے بھی ان کے ساتھ مناسک ادا کیے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو وہاں راس الحسین میں پایا جہاں میں عبادت کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص چلے گئے۔ پھر اس سال میرے ساتھ وہی ہوا کہ جو پچھلے سال ہوا تھا۔ جب ہم مناسک حج سے فارغ ہوئے اور انہوں نے مجھے واپس اپنی جگہ پر پہنچایا، وہ بھی میرے پاس موجود تھے۔ میں نے کہا میں آپ کو اس ذات کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ قدرت عطا کی ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں محمد بن علی بن موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ جب میں نے یہ بات کسی سے بیان کی تو پھر یہ ہر طرف پھیل گئی، آخر یہ بات محمد بن عبد الملک زیارت تک جا پہنچی۔ اس نے میری طرف اپنے سپاہی بھیجے اور انہوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑا اور یہاں لے آئے۔ یہ میرا واقعہ ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ علی بن خالد نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تم نے اپنا یہ واقعہ محمد بن عبد الملک کو سنایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اسے سنایا تھا۔ یہ قصہ سن کر محمد بن عبد الملک نے مجھ سے کہا کہ تو اس شخص سے کہہ کہ جس نے تجھے ایک رات میں شام سے کوفہ، کوفے سے مدینہ اور مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے شام پہنچا دیا، وہ تجھے میری قید سے نکالے تو پھر میں مانوں گا کہ وہ صاحب اعجاز و کرامت ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 123 پہ لکھا ہے علی بن خالد نے کہا کہ اس کا یہ دردناک قصہ سن کر میں پریشان ہوا، اسے تسلیاں دی، صبر کرو، اللہ ضرور تیرا مسئلہ حل کرے گا۔ صبح ہوئی، میں دوبارہ وہاں گیا تو وہاں لوگوں کا ازدحام تھا، جیل کا داروغہ اور اس کے ساتھی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگوں کا ہجوم کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ قیدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ گزشتہ رات زندان سے نکل گیا ہے، نہیں معلوم کہ اسے زمین نگل گئی ہے یا کوئی پرندہ اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اے قاری محترم، اب یہاں پر اے قاری محترم کون ہے سامعین؟ ہم کاشان بصیرت کے جو یوٹیوب چینل پہ بیٹھے ہیں نا، تو ہم ہیں قاری، ہم پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے اے قاری محترم، یہی واقعہ محدث کبیر حضرت آیت اللہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں تھوڑے سے توافت توافت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ واقعہ الکافی سے نقل کیا ہے۔ کتاب الارشاد والے واقعے کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں روایات کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، باقی بات ایک ہی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 اور سے لے کر 493 تک۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ دعا کرے میں مٹی نہ کھاؤں۔ لکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری
نے سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گیا. آپ علیہ السلام اس وقت ایک باغ میں تھے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میں مٹی کھانے پر مجبور ہو چکا ہوں, دعا فرمائیں کہ میری یہ عادت ختم ہو جائے. میری بات سن کر آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہے. چند دنوں کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہاشم, اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مٹی کھانے کی عادت ختم کر دی ہے. میں نے عرض کیا یہ میرے لیے ایک بدترین مصیبت تھی جس سے میں دوچار تھا. اور یہ حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 کا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت محمد تقی علیہ السلام اور استجابت دعا. یہ حقیقت ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جب بھی اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو وہ فوراً قبول ہوئی. بعض اوقات ان کی کوئی دعا کچھ دیر بعد قبول ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ائمہ خود اس کی قبولیت میں تعجیل نہیں چاہتے تھے. یہاں اس باب میں چند روایات نقل کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام مستجاب الدعوات ہیں. ہم آگے ہیں پیج نمبر 124 پر, آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے بہر بے پہ پیش ہے, بہر کے مریض کو بہر سے نجات. لکھا ہے محمد بن عمیر بن واقد رازی سے مروی ہے کہ میرا بھائی مرض بہر میں مبتلا تھا. میں اسے لے کر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا میرا بھائی اس موذی مرض میں گرفتار ہے, آپ علیہ السلام دعا فرمائیں اسے شفا مل جائے. امام علیہ السلام نے میرے بھائی سے فرمایا اللہ نے تجھے شفا دی ہے. جب ہم امام علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلے تو میرے بھائی کا مرض ختم ہو چکا تھا. زندگی میں پھر وہ اس مرض میں کا مریض نہیں ہوا تھا. محمد بن عمیر کا کہنا ہے کہ ہر ہفتے میرے دونوں پہلوؤں میں شدید درد پیدا ہو جاتا تھا, پھر کئی دن تک باقی رہتا تھا. میں نے حضرت امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اس مرض سے نجات حاصل کروں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے عافیت عطا کرے. محمد بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی دعا کا وہ اثر ہوا کہ میری بیماری فوراً ختم ہوئی اور میں اب تک عافیت و خیریت سے ہوں. شکر الحمدللہ. آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں. لکھا ہے آنکھوں کے درد سے نجات. محمد بن سنان سے مروی ہے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا اور آنکھوں کے درد کی شکایت کی. آپ علیہ السلام نے ایک کاغذ لیا اور حضرت ابو جعفر کی طرف خط لکھا. ابھی ابو جعفر طفل صغیر تھے. اس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام مکہ معظمہ میں تھے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے. امام علیہ السلام نے وہ خط اپنے خادم کے حوالے کیا اور مجھے تاکید کی کہ میں اس کے ساتھ مدینہ کی طرف جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات راز رہے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے محمد بن سنان نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے پاس پہنچے. خادم نے خط پیش کیا. امام ابو جعفر علیہ السلام نے خط کھولا اور اسے پڑھا اور اپنا سر ایمان کی طرف آسمان کی طرف کیا اور فرمایا. پیج 125 پہ ہم آ گئے ہیں. دوبارہ پڑھتی ہوں. محمد سنان نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے پاس پہنچے. خادم نے خط پیش کیا. امام ابو جعفر علیہ السلام نے خط کھولا, اسے پڑھا اور اپنا سر آسمان کی طرف کیا اور فرمایا انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے ناج, نون الف جیم. اس طرح آپ علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کیا. اس وقت میری آنکھوں کا درد جاتا رہا. میری بینائی اس قدر تیز ہو گئی جو پہلے اس قدر نہ تھی. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ محمد سنان نے کہا کہ میں نے اب حضرت ابو جعفر سے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو اس امت کے وہی امامت و قیادت عطا کرے کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر عطا کی تھی. اس کے بعد میں نے کہا کہ اے صاحب فطرس کی شبیہ, اچھا یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے, اے صاحب فطرس کی شبیہ. محمد بن سنان کہتے ہیں میں امام علیہ السلام سے رخصت لے کر چلا گیا. آپ علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں اپنے معاملے کو لوگوں سے چھپائے رکھوں. جب تک میں نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا تندرست رہا. ایک دفعہ میں نے کسی کو اپنا یہ واقعہ سنایا, پس اس کے بعد وہ درد واپس آ گیا. اچھا جی, آگے دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ محمد بن مرزیان میم رے زے یہ الف نون مرزیان نے کہا میں نے محمد بن سنان سے پوچھا جب تم نے امام علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے شبی صاحب فطرس, اس سے تمہاری کیا مراد تھی؟ تو محمد بن سنان نے کہا اللہ رب العزت فطرس فرشتے پر ناراض ہوا اور اس کے بدن سے پر گر پڑے.
سمندر کے کسی جزیرے میں اسے پھینک دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مبارکباد دینے کے لیے بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اور فطرس ایک دوسرے کے دوست تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس جزیرے سے گزر ہوا جو اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی اور اسے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہیں لے جاؤں، وہاں آقائے نامدار تیری سفارش کریں گے اور تجھے شفا مل جائے گی۔ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلیں۔ جناب جبرائیل نے اسے اپنے پروں پر بٹھایا اور بارگاہ نبوت میں لے آئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مبارکباد دی۔ پھر فطرس کا قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرس سے کہا اپنے جسم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کر دو، پیج 126۔ جب فطرس نے اپنا جسم مس کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے پر برآمد ہو گئے اور ملائکہ کے ہمراہ واپس آسمان کی طرف چلا گیا۔ اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 66۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام علم غیب۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان باخبر ہونے کے لیے مختلف ذرائع رکھتا ہے، وہ اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے یا پھر لوگوں سے اس کے بارے میں سنتا ہے، یا پھر تیسرا طریق الہام یا تبادر تبادر ذہنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اطلاعات کے جو وسائل عطا کیے ہیں وہ مذکورہ وسائل سے مختلف ہیں، وہ ان وسائل سے حوادث غیب پر مطلع ہوتے ہیں۔ حکمت الہیہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے نمائندے کرۂ ارضیہ کے حالات و واقعات سے مطلع ہوں۔ ہم اس موضوع کی تفصیلات اپنی کتاب الامام مہدی من المہد الی الظہور میں پیش کریں گے۔ یہاں وہ واقعات نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا تعلق و علاقہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی واقعات کی اطلاع دے رکھی تھی۔ جس دن خراسان میں آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس دن آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے اور آپ نے اپنے گھر والوں اور دوستوں کو اطلاع دی تھی کہ میرے بابا شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ 2 عورتوں کا مال۔ محمد بن ارومہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے مجھے زیورات، درہم اور کپڑے دیے کہ میں یہ امام سجاد علیہ السلام تک پہنچا دوں۔ اس دوران مجھے تو توہم ہوا کہ یہ تمام مال اس عورت کا ہے یا کسی اور کا۔ میں یہ سامان اور باقی اپنے اصحاب کا مال لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور امام علیہ السلام کی طرف خط لکھ کر یہ تمام سامان ان تک پہنچا دیا۔ میں نے اس خط میں تفصیل لکھی کہ فلاں مال فلاں کا ہے اور فلاں فلاں کا ہے۔ توقی میں تے و قافیہ عین میں جو مراسلہ مجھے ملا اس کی عبارت یہ تھی انورٹڈ کاما میں کہ تم نے جو کچھ فلاں فلاں کی طرف سے میری طرف بھیجا ہے وہ مل گیا ہے، اور وہ مال جو 2 خواتین کی طرف سے تھا وہ بھی مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ صحیح قبول کرے اور تجھ پر راضی ہو، اور اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ رکھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم 127 پیج پہ آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب میں نے 2 خواتین کا ذکر سنا تو مجھے شک گزرا کہ جب ایک خاتون نے مال بھیجا ہے دوسری خاتون کہاں سے آ گئی؟ مجھے صرف ایک عورت نے ہی مال دیا تھا۔ مجھے اس آدمی پر شک گزرا جس نے مجھ سے مال وصول کیا تھا۔ آخر میں اب واپس اپنے وطن آیا اور خاتون میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے وہ رومال امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا دیا ہے؟ میں نے کہا ہاں پہنچا دیا ہے۔ میں نے کہا کیا اس مال میں کسی دوسری عورت کا مال بھی تھا؟ اس نے کہا ہاں میری فلاں بہن کا مال بھی تھا، اور میں نے کہا کہ ہاں میں نے مال پہنچا دیا ہے، اور اس طرح میرا شک دور ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ کل صبح سفر کرنا۔ یہ چھوٹی سی ہے، یہ ابھی پڑھ لیتے ہیں اور بس پھر آپ سے خداحافظ اجازت چاہوں گی۔ لکھا ہے امیہ بن علی، کل صبح سفر کرنا یہ ہیڈنگ ہے۔ امیہ بن علی سے روایت ہے میں اور حماد بن عیسیٰ مدینہ منورہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ آپ کو وداع کر کے اپنے وطن کی طرف جائیں۔ آپ نے
نے فرمایا اب سفر نہ کرو، کل صبح سفر کے لیے نکلنا۔ جب ہم امام علیہ السلام کو سلام کر کے باہر آئے تو حماد نے کہا کہ میں تو ضرور سفر پر روانہ ہوں گا کیونکہ میرا مال روانہ ہو چکا ہے، لیکن میں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ حماد سفر پر روانہ ہو گیا۔ رات کو وادی میں سیلاب آیا اور وہ اس وادی میں غرق ہو گیا۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 50 اور صفحہ نمبر 43۔ تو یوں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور سلامت رہنے کی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔